قرآن پاک میں جگہ جگہ یوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں یوں کہا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کہیں یوں کہا. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیزوں کے اوپر کارروائی بھی نہیں، ابھی صرف مشورے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی اس طرح کی چیز نہ کی جائے، نہ سوچ میں لائی جائے کہ جس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے تو کیسا لگے. اور میں تو آسان کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ کیا کہ جب آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہوں اور کوئی اس کے خلاف یا کوئی بات کر رہے ہوں، تو صرف اپنے اندر یہ تصور کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہ بندہ یہاں کھڑا ہوتا تو میرے اندر یہ جرت تھی کہ میں یہ بات کر پاتا، میں بات بول پاتا؟ کیا میرے اندر یہ جرت تھی؟ اگر جواب مل جائے نہیں، تو سوچیں یہ تو بندہ کھڑا ہوتا تو میرا یہ حال تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو موقع پہ موجود ہے، تو ان کے پاس میں کیسے بات کر سکتا ہوں، ان کے سامنے میں بات کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یہ انشاءاللہ بے انتہا غیبتوں سے، الٹے سیدھے منصوبوں سے انسان کو بچا لے گا انشاءاللہ. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور نمبر 2 حسن خلق، یعنی لوگوں سے اچھے سے ملنا، اچھے سے بات چیت کرنا، لوگوں کا احترام کرنا، بدتمیزی نہیں کرنا، اچھے معاملات رکھنا لوگوں سے. تو یہ دوسری وجہ ہوگی لوگ جنت میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون سے کام زیادہ تر آدمی کو جہنم میں لے کے جائیں گے، تو فرمایا 2 کھوکھلی چیزیں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کا غلط استعمال جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گا.